I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. کراچی سے بغداد اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر اس بابرکت سفر کا آغاز ہے۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ پاک کی کروڑوں رحمت ہے کہ ہم اس وقت سچ مچ شہر بغداد میں ہیں۔ رب کے یہ نیک بندے۔ سب سے پہلے شجرہ قادریہ اتاریہ کے بزرگان دین حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئی۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی۔ ہم جو سورہ کہف میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت خضر سے جو ملاقات ہوئی تھی، اور قرآن میں جو ساتھی کا ذکر ہے تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یہ حضرت یوشع بن نون۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ شاہ جیلان پیر پیران، شاہ جیلان۔ پھر ذرا شام ڈھلنے کے قریب ہوئی تو ہم شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نور برساتے مزار شریف کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے حاضر ہوئے۔ دو یا غوث جولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر، جو بلا لیا ہے در پر۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا۔ مزار شریف کے احاطے سبھی اسلامی بھائی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ انور کی طرف رک کر کے بیٹھ گئے، آپ کی شان میں مناقب پڑھے اور دل ہی دل میں اپنی مرادیں بھی پیش کی۔ آخر میں نگران شورا نے حضور غوث پاک کا وسیلہ دے دے کر رقت انگیز دعا کروائی، اور پھر الحمدللہ اشک بار آنکھوں سے درود و سلام پڑھنا بھی نصیب ہوا۔ کہا ہم نے جس بار یا غوث اعظم میں۔ قبولیت دعا کا یہ مقام ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل اچھا نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر سکے۔ غوث پاک کا وسیلہ، غوث پاک کا وسیلہ، میرے غوث پاک کا وسیلہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے غوث پاک کا وسیلہ ہماری آل اولاد کو بخش دے، میرے غوث پاک کا وسیلہ ساری امت کی مغفرت کر دے، میرے غوث پاک کا وسیلہ ہمارے باطن پر ظاہر پر رحمت کی نظر، میرے غوث پاک کا وسیلہ ہمارے قرض سے اتر جائے، غوث پاک کا وسیلہ حالات اچھے ہو جائیں، کردار اچھا ہو جائے، نیک بن جائے، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ غوث پاک کا وسیلہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، غوث پاک کا وسیلہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں۔ غوث اعظم امام تو پاونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الصلاة والكلام عليه وبارك یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah, help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. حضور غوث پاک رحمتہ تعالی کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے کے بعد ہم کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے. Help me understanding of Islam. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ. ہم یہاں پر رات کو پہنچے ہیں تقریباً 8:45 بجے. تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ چلیں یہاں آپ سب کے لیے بھی گائیڈ لائن ہو جائے گی کہ یہاں نمازوں کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مزار شریف کے یہ اس احاطے کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اسی حساب سے پھر زائرین کو آنا چاہیے. لیکن امام اعظم کے قدموں میں موجود ہے تو 2 رکعت انشاءاللہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے انشاءاللہ سب ادا کریں گے. درد و الم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں. امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی منقبت کے اشعار بطور نذرانہ پیش کیے اور آپ کے وسیلے سے اپنے لیے دعائے خیر و برکت کی. عطا ہو خوف خدا خدا را دو الفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ہزار فکرے ہے 100 مسائل دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ. ہم آج ان کی بارگاہ میں ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. درد و الم جب رلاتے ہیں اولیاء صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اس کے بعد ہم سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں سے ایک بزرگ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کی جانب عازم سفر ہوئے اور دوران سفر نگران شورا نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ کو جو کاظم کہا گیا اس کی وجہ جو یہ کاظم آپ کا لقب ہے، نام آپ کا موسیٰ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ درگزر کرنے والے غصہ پینے والے تھے اور آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے تھے، جن کے دربار میں اس وقت ہم حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے اوصاف مبارک بڑے اعلیٰ ہیں الحمدللہ. بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. جب کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس کے سلام عرض کرنے سے پہلے آپ خود سلام میں پہل فرما دیتے. اب یہ جو وصف آپ کا بیان ہوا کہ سلام میں پہل کرتے، تو کوئی تعجب نہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں حضرت ہمیں خود ہی سلام ارشاد فرما دیں. کچھ عجب نہیں ہے. تو بس اللہ پاک ان کی بارگاہ کا ادب ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں
दुआएं कबूल होती हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इनकी बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं। औलिया ये मदद को आते हैं, हर जगह का तो सहारा। मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर बुजुर्गों के वसीले से दुआ मांगी। अभी हम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह समेत कई और बुज़ुर्ग हैं जो फरमाते हैं कि ये वो हस्ती है कि जिनके मज़ार पर इनके वसीले से दुआ करो तो दुआ कबूल हो जाती है। हत्ता कि इनकी ज़ाहिरी हयात में भी ये मुस्तजाबु दावाती मशहूर थे कि इनके पास आकर लोग दुआएं करवाते और ये जिसके लिए दुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाती थी। या रब्बे करीम प्यारे हबीब का वास्ता जितने दुआ में शामिल हैं सब की नेक व जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा, बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा दे और हमारी हाजतों पर रहमत की नज़र फरमा। ईमान की सलामती पर तेरी रहमत की मोहर लगा, बहुत लगा। ईमान लम्हे भर के लिए भी हमसे रुखसत ना हो, रहमत कर। सिद्दीक सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हूँ काज़िम और रज़ा के वास्ते। इसके बाद हम सिलसिला आलिया कादरिया के मशाइख में से एक बुजुर्ग हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार शरीफ की जानिब आज़िम में सफ़र हुए। खुदा का खास एक एहसान है ये आलिया अल्लाह, खुदा का खास एक एहसान है ये आलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये आलिया अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार के साथ जो मुत्तसिल मस्जिद है वहाँ मज़ाहिब अरबआ की दर्स व तदरीस का सिलसिला होता है। भाई साहब माशाल्लाह ये यहाँ हर हफ्ते को और हर मंगल को तदरीस होती है। यहाँ पर शाफ़ी तलबा होते हैं। अच्छा वो जो है वो हनफी हाँ मालिकी होते हैं, हंबली होते हैं। चारों फ़िक़्ह के जो है ना यहाँ पर तदरीस होती है माशाल्लाह। उन्होंने ये पूरा बनाया राहतुल इस्लाम माशाल्लाह। अल्लाह वाले रब के ये हैं नेक बंदे, राज़ी रब को ये करे, देने वाला हाथ इनका काम जो। उसके बाद सिलसिला सोहरवर्दी के इमाम शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला के मज़ार शरीफ पर हाजिर होने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह वाले रब के ये हैं नेक बंदे, राज़ी रब को ये करे, देने वाला हाथ इनका काम जो भी ये करे। अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले। खुदा का खास एक एहसान है ये आलिया अल्लाह, खुदा का। उसके बाद कुछ ही फासले पर वाक़े तसव्वुफ़ के इमाम मशहूर ज़माना तसव्वुफ़ की किताब इहयाउल उलूम के मुसन्निफ़ अबू हामिद इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली के मज़ार मुबारक पर हाज़िरी हुई। इमाम ग़ज़ाली मैं तेरा फैज़ पाऊं, इमाम ग़ज़ाली। और जान है ये औलिया अल्लाह। रुकन शुरा सैयद इब्राहिम अत्तारी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला की शख्सियत के मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला का मज़ार शरीफ सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के मज़ार अक़दस से पैदल के रास्ते पर ही है। तो आप जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के मज़ार पर आएँ तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी दें और आपकी किताबों का मुताला करें। आपकी किताब मिनहाजुल आबदीन, कीमिया सआदत और इहयाउल उलूम, ये वो किताबें हैं जिसको पढ़कर
انشاءاللہ بہت ساری راہ سلوک کی منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ ان کا فیضان سارے عالم میں جاری و ساری فرمائے اور ان سے ہمیں خوب خوب برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ان کا فیضان سارے عالم میں عام اور جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ ان کی کتابیں فارسی سے عربی میں اور عربی سے اردو میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی رہتی۔ اس کے بعد سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں بغداد معلیٰ میں ہوں، سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں موجود ہوں۔ بہت عظیم ہستی ہیں۔ 8 ربیع الاخر ہے آج، اور آج ہی کی تاریخ تھی۔ میں بغداد معلیٰ میں ہی تھا اور میری والدہ مرحومہ کا وصال ہوا۔ لیکن وہ کتنا کرب کا لمحہ تھا مجھے یاد ہے، اور ماں جی کس کو یاد نہیں آتی۔ لیکن میں آج آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج برائے کرم ہو سکے، جو مجھے چاہنے والے ہیں دنیا بھر میں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، میری ماں کے لیے برائے کرم ان کے اصال ثواب کے لیے اگر آپ کے لیے آسانی ہو، بالآخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص، یا کم از کم 1 بار درود پاک ہی پڑھ کے ان کو اصال ثواب کر دیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ماشاءاللہ نیران شورا نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ پاک میری والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اور یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ ہیں قدر کر لیجیے، جب وہ چلے جائیں گے نا تو پھر بہت یاد آئیں گے۔ تو اللہ ہم سب کے ماں باپ کی خیر فرمائے، جو حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے جنت میں ملنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سلام کہنا۔ بے ہم عظیم ہستیوں جنہیں حدیث میں ہدایت کے ستارے کہا گیا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے شہر مدائن پہنچے۔ نگران شورا نے صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے مدنی پھولوں میں اجاگر کیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اور بھی مقدس مزارات ہیں، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں، ہم اس وقت یہاں مدائن شہر میں حاضر ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ مدائن شہر میں تھے۔ یہ صحابہ ہیں، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو نہیں، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے گھوڑے جس جہاد میں دوڑے اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑی اور جو گھوڑوں کے نتھنوں میں گئی نا، اس دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچواتا۔ یعنی کوئی قیامت تک کتب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، بڑے سے بڑی ولایت کا درجہ پا سکتا ہے، مگر اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو، یاد رکھیے گا یہ وہ مقدس ہستی ہے جس سے اللہ پاک نے چنا تھا پیارے حبیب کے صحابی بننے کے لیے، یہ یاد رکھیے گا۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا۔ اور الحمدللہ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے متعلق مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی۔ آج ایک ایسے چمکتے ستارے کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ان کی یونیکنیس یہ ہے کہ ان کی عمر 250 سال سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے، پیارے آقا کو پانے کے لیے 10 بار آپ بکے، یعنی 10 بار آپ کو خریدا گیا، اور بڑا طویل واقعہ ہے۔ آپ فارس یعنی ایران کے رہنے والے ہیں، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی زیارت کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے، حواری کہلاتے تھے، ان کی زیارت بھی آپ نے کی۔ اور پھر آپ اصفہان یعنی ایران کے رہنے والے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک راہب کے پاس رہتے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے ایک اور ملک میں کسی نیک شخص کا بتایا، ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کا انتقال ہونے لگا کیونکہ آپ کی عمر تو طویل تھی، تو ان سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے دنیا کے ایک اور کونے کا راستہ بتایا کہ وہاں جائیں، وہاں ایک نیک شخصیت ہے تم ان کے ساتھ رہو، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو تشریف نہیں لائے تھے، تو لوگ بت پرستی کی طرف اور غلط کاموں کی طرف تھے، تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو رب مانتے تھے، اور آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ بہرحال ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچے کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اب تو دنیا میں کسی ایسے کو نہیں پاتا کہ جس کے پاس تم جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ ایک شہر ہے جس کے انہوں نے نشانی بتائی، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، کہ وہاں پر
اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، کسی طرح اگر تم ان کا زمانہ پالو تو ان کے پاس تمہیں ہدایت ملے گی اور ان سے برکتیں ملیں گی۔ تو اب آپ نے لوگوں سے معلومات شروع کی، تو ایک قافلہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آج جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں اس شہر کی طرف جا رہا تھا، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اچھا، جس راہب نے آپ کو اللہ کے آخری نبی کی 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ جب ان کو صدقہ پیش کیا جائے گا وہ تناول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ دیا جائے گا تو وہ اسے کھا لیں گے، اور تیسری ان کی دونوں کاندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی طرح ایک مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں تھیں۔ بہرحال پہلے دن وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور کی ٹوکری پیش کی اور عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے، تو پیارے آقا نے صحابہ کو دیا، خود نہیں کھایا۔ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر وہ ایک ٹوکری لے کر گئے اور کہا حضور یہ ہدیہ ہے، پیارے آقا نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ نے بھی تناول فرمایا۔ 2 نشانیاں دیکھ لیں، اب تیسری نشانی دیکھنی تھی۔ حضرت سلمان نے وہ مہر نبوت دیکھی اور سبحان اللہ نبی پاک کے قدموں سے وابستہ ہو گئے۔ پھر پیارے آقا کو اپنی پوری داستان سنائی۔ نبی پاک نے فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے صحابی کو اپنا اہل بیت قرار دے دیا۔ ساری دنیا میں جو آپ کی عزت ہے، سبحان اللہ کہ آپ کو آج بھی کتابوں میں اہل بیت میں گنا جاتا ہے۔ آپ عربی نہیں ہیں، نبی پاک کے خاندان سے نہیں ہیں، مگر زبان مصطفیٰ سے نکلا تو اب آپ اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اللہ نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ سیدنا سلمان فارسی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سیدنا سلمان فارسی کی سیرت سکھا رہی ہے کہ جنہوں نے کتنی محنت کی آقا تک پہنچنے میں، نبی پاک کا دامن تھامنے میں۔ ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، تو خدا را امت مسلمہ نبی پاک کی امت ہونے کا حق ادا کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا اور سچا مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب مزار کے احاطے میں دیگر صحابہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت اطہار سے ایک بزرگ یعنی امام باقر کے بیٹے طاہر بن امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، بڑے بڑے سنور کر چلے گئے، تو کتنا بڑا محروم ہے، تو کیسی غفلت کی دیوار باندھ کر آیا کہ تجھ پر گویا کہ نظر پڑی اور تجھ پر فرق ہی نہ پڑا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid.